بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. میرے میٹھے محترم پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹیبل کم کریں گے تو سیدھی کم ہو جائے گی، باریک آواز تھوڑی سی کم کرو. مجھ پر ادھورا درود پاک نہ پڑھا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادھورا درود پاک کیا ہے؟ یعنی آدھا درود پاک، مکمل درود پاک نہیں. سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقولون اللہم صل علی محمد وتمسکون. نامکمل درود یہ ہے، صرف اللہم صل علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ اور میری آل درود نہ پڑھو. پھر فرمایا کہ اس کے بجائے یوں پڑھا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، معلوم یہ پڑھا کہ ہمیں جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہو تو ہم ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جو اولاد ہیں، آل ہیں، ان پر بھی درود پاک پڑھا کریں. اب درود ابراہیم میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی آل پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے درود ابراہیم کے اندر کہ آل رسول پر، کس پر؟ آل رسول پر 2 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، یعنی آل ابراہیم کے حوالے سے بھی پڑھا گیا، ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو آبا و اجداد میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان سے جو سلسلہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام. پھر مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے توسل سے بھی آل رسول کو جو ہے پر درود و سلام پڑھا گیا. تو درود ابراہیم کے اندر جو ہے آل رسول پر جو ہے وہ 2 بار جو ہے وہ درود پاک پڑھا گیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو آسان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے حوالے سے اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، دونوں کے حوالے سے جو ہے آل کا ذکر ہے. تو الحمدللہ ہمیں بھی چاہیے کہ آل رسول کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں محبت کے ساتھ ان کی آل پر، اہل بیت پر درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم مسلم بھائیو، آج 20 سفر ہے نا، 20 سفر ہے آج، ٹھیک ہے نا، اور 25 سفر شریف کو عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت، وقت کے مجدد اعظم، مفسر اعظم، محدث اعظم، عاشقوں کے امام، علماء کے امام، مفتیوں کے امام، عظیم عاشق رسول، ولی کامل، اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یوم عرس مبارک ہوتا ہے. الحمدللہ ان کو اعلی حضرت ہم بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اعلی حضرت سے لے کر اس دور تک جس میں ہم موجود ہیں، ان جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم سے نوازا، کرامت سے نوازا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے نور کے حوالے سے کہ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نور بھی چلتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ان ہمارے درمیان جتنے بھی حضرات ہیں، اگر اس میں کوئی اعلیٰ ہے تو وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت. جب اعلیٰ حضرت ایسے ہیں تو سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب مرتبہ و رتبہ، سارا علم آپ کے ذریعے ہے، سارا علم آپ کے ذریعے. تو پھر ان کا کیا مرتبہ ہوگا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے؟ تو پھر آقا کا علم اور سب کچھ انہی سے ہی ہے. یہ بات یاد رکھیں، سب کچھ انہی سے ہی ہے. تو بہرحال 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو ہند کے شہر بریلی میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ دینی و علمی گھرانے کے چراغ تھے. آپ کا نام محمد ہے، جبکہ آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارتے. بعد میں اسی نام سے مشہور ہوئے. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا. صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کی اور پہلا فتویٰ لکھا. اندازاً 70 سے زائد علوم میں کم و بیش کتابیں لکھیں، یعنی 70 سے زائد علم. اب اس میں کیا کچھ نہیں تھا. ہر بندہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر ہی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. اگر ڈاکٹر ہے، ایک ہوتا ہے جنرل فزیشین ہوتا ہے،
اور ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی ایک مرض پر ریسرچ کر کر وہ اس کا اسپیشلسٹ کہلاتا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یار جو ہمیں مرض ہے گردے کا، جو اسپیشلسٹ ہے تو اس کو گردے والے کو دکھاؤ، جو لنس والا ہے تو اس کو لنس والے کو دکھاؤ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، کینسر کے ڈاکٹر علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی پہ ریسرچ کر کر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ انہوں نے مہارت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. مگر ایک جنرل فزیشین کے پاس وہ مہارت نہیں ہوتی جو ایک اسپیشلسٹ ایک کسی ایک مرض پر کرنے والے کی مہارت ہوتی ہے. مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ ہر علوم میں اسپیشلسٹ تھے آپ، اور ہر علوم کو بخوبی سمجھتے تھے. یہ تحقیق ہے کہ بس اندازاً 70 سے زائد میں نے کہاں تک، مطلب یہ کہ آپ کا جو علم تھا جو وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، دنیاوی علم، دینی علم، یہاں تک کہ لوگ ریاضی کا مسئلہ سیکھنے کے لیے بیرون ممالک کا سفر کرنا چاہتے تھے، مگر کسی کے کہنے پر کہا کہ یہ مولانا صاحب سے ملاقات کرنا. بولو مولانا کیا جانتے ہیں؟ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا کیا جانتے ہیں. اور اب سب کو اندازہ ہوگا کہ جو بات مولانا جانتا ہے وہ عام آدمی جانتا ہی نہیں، چاہے اس کو دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں کا بیان کروا لیں، میڈیکل کے حوالے سے بات کروا لیں، موجودہ دور کے حساب سے سائنس کے حوالے سے بات کروا لیں، وہ ہر چیز پہ کا مطالعہ رکھتا ہے اور سرچ کرتا ہے، اور وہ ان پر وہ باقاعدہ وہ گفتگو کر جاتا ہے جو ایک عام آدمی گفتگو نہیں کر پاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی یہ بات جیسے کوئی سائنسی بات کوئی کہی جائے، بولی جائے، یا میڈیکلی اعتبار سے کوئی بات بولی جائے، اور اگر کوئی میڈیکل کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھر اچنبے کی حالت میں آتا ہے کہ یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک واقعہ میں نے بتایا نا کہ مطلب ایک ڈاکٹر نے جو ہے جو کافر تھا، بعد میں وہ صرف مسلمان ہوا، صرف قرآن کی اس آیت پڑھی کہ اس نے ریسرچ کی کہ جب سوئی چبائی جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، تکلیف کھال کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں ہوتی. تو وہاں ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. بولا اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ باقاعدہ اس نے سیمینار رکھا ہوا تھا کہ کتنا بڑا. بولے اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ ہمارے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی. اب اس میں صرف کیا تھا؟ ذکر تھا عذاب کا اس آیت کے اندر، کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ کھال ادھیڑی جائے گی، پھر دوبارہ آئے گی، پھر ادھیڑی جائے گی، پھر آئے گی. تو گویا کہ تکلیف وہ کھال پر ہی ہوگی، اس کے ادھیڑنے پر ہوگی، اور پھر دوبارہ وہ واپس آئے گی. اب اس طرح کی مطلب جب آیت اس نے وہ سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اور پھر اس نے کسی اور سے معلوم کیا تو اس کا ترجمہ اس کا کروایا تو اس کا ترجمہ یہ ملا. جب وہ اپنے کنٹری میں گیا تو وہاں پر بھی یہ ملا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب دوبارہ آیا تو چہرے پہ داڑھی تھی اور مسلمان تھا. تو پھر یہ اچنبے والی حالت ہو جاتی نا، جب کسی بات کا علم ہوتا ہے اور وہ جب دینی اعتبار سے یا قرآنی اعتبار سے جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو بندہ حیران رہتا ہے. اب جیسے کہ وہ ٹائٹینک کے لیے وہ بندہ گیا تھا، خود تو تباہ ہوا ہے نا، جو لوگ تھے وہ تباہ ہوئے. میں قرآن کی آیت کے اندر واضح طور پر ہے کہ سمندر کے اندر مطلب ایک ایسی لہر ہے کہ اس کا دباؤ بہت زیادہ ہے، پھر اور نیچے جاؤ تو اور دباؤ ہے، اور پھر اور نیچے جاؤ تو اتنا دباؤ ہے کہ اندھیرا اتنا گپ ہے کہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا. قرآن کے لفظ ہے کہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو کہ ہاتھ بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا. تو یہ فوجی جو تھے امریکن وہ گئے تھے نیچے تک، جب اس حد تک پہنچے کہ اگر ہم مزید نیچے گئے تو ہماری جو مطلب سمرین ہے نا وہ پھٹ جائے گی اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. تو وہ فوراً اوپر آ گیا، اور باقاعدہ جو قرآن کے الفاظ سے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ ان کی زبان سے نکالے.
تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، جب بات پتہ لگتی ہے تو پھر انسان کو اچنبے والی جو ہے وہ کیفیت اس کی بنتی ہے. تو اندازاً 70 سے زائد علوم پر جو ہے آپ نے جو ہے کم و بیش کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان اور فتاوی رضویہ اور ہدایق بخشش آپ کی علمی و ادبی شاہکار ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 بار حج کی سعادت حاصل کی. دوسری بار جب روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنے دیدار سے نوازا. تقوی پرہیزگاری میں اس قدر تھی کہ نہ صرف فرائض یا واجبات کے سختی سے پابند تھے، بلکہ سنن اور نوافل اور مستحبات کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے. کم کھاتے، کم سوتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 25 صفر شریف 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1961 عیسوی جمعے کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا مزار بریلی شریف میں ہے، اور 25 صفر شریف کو پوری دنیا میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اچھا، ان کا عرس اتنا بڑا ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. میں نے مطلب ظاہر کہ ویڈیوز دیکھی اس کی، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ کئی کلومیٹر پر ان کا اتنا بڑا عرس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا اجتماع بھی نہیں کرتا جتنا مطلب پبلک یہاں ہوتی. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے جو ہے دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں. ہندوستان میں تو ہیں مگر دنیا بھر میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہو موجود ہوں کہ جو شخص عشق رسول کی شمع کو بلند کرے اور لوگ اس سے مستفید ہوں تو کیوں نہ اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں آئے. یقیناً آتی. اب دیکھیں ہمارے اندر جو نا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں. ایک ہے انجانہ محبت ہے ہمارے اندر، ایک اپنائیت ہے. مانا کہ آپ سے اتنا نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ اتنا ملنا ہے، نہ جھلنا ہے، یہ پتہ کہ مسلمان بھائی ہے، مگر ایک محبت ہے. اس طرح کی جو یہ محبت ہے یہ اللہ کی جانب سے محبت ہے، یہ ایمان کی محبت ہے. مگر جو مزید ایمان کو پختگی کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑھتی ہے محبت. اور جس نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فروغ دیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو فروغ دیا، تو سب لوگ اسی کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی انداز میں محبت کرنے کا انداز پیدا کرتے ہیں کہ جس انداز میں وہ مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور ہر ایک کے محبت کا انداز ہے. کسی کا اتنا حسین ہے کہ دل چیر جائے، ہے نا. کسی کا ایسا ہے کہ بس دیکھو تو آنسو نکل آئے. کسی کا ایسا ہے کہ اس کو دیکھو تو بندہ جھوم جائے، وجدانہ کیفیت میں آ جائے. تو ایک شاعر نے کہا نا کہ بڑا ساتھ دیا میرا عاشقوں نے میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے. کہنا خربوزہ کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے نا، یہ ایک مثال ہے نا. اسی طرح ایک عاشق اور ایک دوسرا عاشق ہے نا، عاشق کو دیکھ کے جو وہ پروان چڑھتا ہے. اچھا، ہم سارے عاشق رسول ہیں، سب محبت رسول ہیں، کیونکہ جب ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائی کی محبت ہے تو یہ بھی ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت، اللہ سے محبت. ہمیں اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کی بھی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسی طرح مطلب آپ شام میں دیکھ لیں، شام میں مسلمانوں کا ظلم و ستم، پھر غزہ کو دیکھ لیں آپ، کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اندرونی طور پہ جو نا کرب کی حالت کے اندر ہے، تکلیف کی حالت کے اندر ہے. یار دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کتنا
خطرناک اور کتنا مطلب خطرناک انداز میں ظلم کیا گیا، بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، یہاں تک کہ بچوں کی لاشوں کو کتے منہ سے دبا کے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ جس سے جو نا رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم مسلم بھائی، کہ جس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کو فروغ دیا، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے دین کو اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا، پھر تابعین، پھر طب تابعین، پھر بزرگان دین، علماء کرام کے سبب جو ہے وہ دین کو فروغ ملتا ہے، اور وہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں ساری چیزیں الحمدللہ، اور ہمارے دل میں قرآن کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے، پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو چلیے بہرحال میرے میٹھے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور پچھلی دفعہ میں نے اس کے حوالے سے بیان بھی کیا تھا۔ اور بعض قرآن پاک کی ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کا ایسا عمل ہوتا ہے جو عین قرآن کے مطابق ہوتا ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو ہے ان کی سیرت ہم کو نظر آتی ہے۔ میرے میٹھے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس مقام پر اللہ پاک نے ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں، فرمایا اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، دوسرے نمبر پر فرمایا آمینو برسولہ یعنی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ بڑی انوکھی سی بات ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان والا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کو نبی اور رسول مانتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اسے تو غیر مسلم کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ قرآن کریم کا اسلوب نرالا ہے، فرمایا اے ایمان والو اللہ پاک کے رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یعنی جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والو، اور ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اس کو ایمان والا کہا گیا نا۔ اور پھر کہہ دیا کہ مطلب کیا کہ مطلب وآمنوا برسولہ کہ مطلب اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ ایک بڑی نرالی بات ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے جس دیکھیں کوئی نہ کوئی توجہ دلائی جاتی ہے۔ اب ایک بات بھائی کیا مطلب ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر، اللہ پر ایمان لے کر، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ اب اس کی کیا وجہ؟ ایمان والے تو وہ تو پہلے سے ہی تھے کہ جب آپ کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے، پھر انہیں دوبارہ ایمان لانے کا حکم دینے کا کیا معنی ہے؟ اب اس معمہ کا حل یہ ہے کہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے جتنے نبی تشریف لائے ان پر ایمان لانے میں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہے۔ مثلا پہلے کسی نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مان سکتے تھے، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے تک مطلب کسی نبی کو آخری نبی نہیں مان سکتے تھے، مگر جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے تو پہلے کسی نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا تو یہ کفر ہوگا، اس سے پہلے کہ کسی کو آخری نبی مان لیا۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. ٹھیک ہے نا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ ماننا کفر ہوگا. یہاں حضور کو مطلب آخری نبی ماننا ایمان ہے. میری بات سمجھ، حضور کو آخری نبی ماننا یہ ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کو امام الانبیاء بھی ماننا ہوگا. پہلے نبیوں کو امام الانبیاء کا لقب نہیں دیا گیا. سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف اور صرف ایک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہیں صاحب لولاک کا خطاب عطا ہوا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا. یہ صرف محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جنہیں قرب خاص عطا کیا گیا. صرف محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جنہیں اس دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار بخشا گیا. یہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے. آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے سنی جائے گی. آپ ہی کا آپ ہی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. سب اگلے پچھلے آپ ہی کی حمد و ثنا کریں گے. آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے. پہلے نبیوں کی شانیں یقیناً بہت ہی اونچی ہیں اور اتنی اونچی ہیں کہ انسانی عقل ان کو جان ہی نہیں سکتی. البتہ نبیوں میں جو شانیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں وہ کسی نبی علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوئی ہیں. محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ کی ان سب سے اعلیٰ جدا شانوں کے ساتھ ایمان لانا ہے. سمجھ میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان دیگر انبیاء تمام نبیوں سے مختلف رکھی ہے ان سب پر ایمان لانا ہے. لہذا آپ کی جلالت شان اور عظیم و عزت مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا آمینو برسولہ. کیا فرمایا؟ آمینو برسولہ. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہہ کر کیوں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ نبی پر. اور جبکہ ایمان والے تو ہیں وہی کہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب وہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. مگر یہاں ایمان لانے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور آخری نبی ہونے کا سبب ہے. صحیح ہے نا؟ یہ تو اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کے جو اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اللہ پاک کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے اور سارے رسول اور نبیوں پر بھی ایمان لے آئے. اب ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام شانوں کے ساتھ رسول مان لو کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمایا. اللہ نے کسی کو خلیل بنایا نا، کسی کو کلیم بنایا اور اللہ کے نبی کو حبیب بنایا. یعنی خود ہے وہ شہدا. یہ سب ہیں شہدا کس کے؟ اللہ کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے خود شہدا کس کا؟ اپنے محبوب کا، جس کے سبب ساری دنیا اور کائنات بنا دی گئی، جس کے سبب پوری دنیا کو سجا دیا گیا، جس کے سبب روحوں کو پیدا کر دیا گیا، جس کے سبب عرش کو سجا دیا گیا، جس کے سبب جنت دوزخ کرسی لوہے قلم پیدا کیے گئے، اور جس کے سبب ایک کائنات ایسی تخلیق کی گئی کہ جس میں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب کی شان کو بیان فرمائے گا اور کافروں کو دکھائے گا کہ جن پہ تم ایمان نہیں لے کے آئے، دیکھو یہی شان والے ہیں، یہی عظمت والے ہیں، یہی عزت والے ہیں، اور جو ان پر ایمان لایا وہی کامیاب اور کامران، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے آج
وہ سزا پانے کے لیے تیار ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تمام شانیں کہ جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی، ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کو دل و جان سے ماننا ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ظاہر آپ قرآن کے عامل تھے اور اتنا علم آپ رکھتے تھے، اور جو علم رکھے گا وہی حسین و جمیل شاعری کرے گا اور عرفہ و اعلیٰ شاعری کرے گا۔ اور کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ان حوالوں سے جو ہے کہا، کیا کہا؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، جسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو پیارے محترم، یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی مطلب سب سے اولا و اعلیٰ جو جملہ استعمال کیا ہے نا، اللہ اکبر، جیسے ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور جدید کے حوالے سے، کہ ان جیسا ان کے دور میں اعلیٰ نہیں تھا، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اعلیٰ جو اعلیٰ تھا، آپ اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھے، ہے نا۔ تو اس نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ، جو سب سے اولا تھا، جو سب سے اولا تھا، ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے نا، وہ ہے نا، وہ ہمارے نبی۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ پاک نے ایمان والوں کو دو حکم دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جو ان دنوں احکام پر پورا عمل کریں اسے کیا ملے گا؟ اس جگہ تین انعامات کا ذکر ہوا ہے۔ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی تو ایک ہی رحمت مل جائے وہی کافی ہے، وہی سارے جہانوں کے لیے کافی ہے۔ دو رحمتیں نہیں بلکہ رحمت الہی سے دگنا حصہ نصیب ہوگا، ہے نا، رحمت الہی سے دگنا حصہ نصیب ہوگا۔ پھر کیا شان ہوگی؟ تو جسے ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ پاک، تیرے رحم اور کرم کا دریا جاری و ساری ہے، اس کرم کے دریا سے اگر تو مجھ گناہگار کو ایک قطرہ عطا فرما دے تو میری بگڑی بن جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ تو اس طرح ہم لوگوں کی بگڑی الحمدللہ بنتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور بنے گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، پھر فرمایا گیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے۔ کیا؟ تمہارے ساتھ ایک ایسا نور کر دے گا رب العالمین جو تمہارے ساتھ چلے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اب یہ بڑی دیکھیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کر، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کر کر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر، شریعت پر عمل کر کے اللہ کے قریب ہو کر اپنی بخشش و مغفرت کروا۔ ہمارا مقصد یہ ہے دنیا میں رہنے کا۔
دنیا میں یہ مقصد نہیں کہ کھاؤ پیو جان بناؤ کہانی ختم. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا ان تمام شانوں اور عظمت کے ساتھ اور آخری نبی مانتے ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرمائے گا اپنی رحمت کے 2 حصے. جبکہ رب تعالیٰ کا ایک رحمت کا ایک حصہ سارے جہانوں کے لیے کافی ہے، ایک حصہ. مگر اس کی رحمت، اس کی کرم دیکھیں، اس کے انعامات دیکھیں اس رب العالمین کے، کہ نہیں میں تمہیں 2 دوں گا، جاؤ خوش ہو جاؤ، جاؤ خوش ہو جاؤ. پھر یہی نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب تمہارے لیے جو ہے وہ ایک نور عطا کیا جائے گا اللہ، اور وہ نور تمہارے ساتھ چلے گا. لو جی، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے ساتھ چلے گا. اور پھر جو آخری بات جو ہم سب کے لیے دلوں کو اطمینان پہنچائے گی، قبر کے اندر بھی اطمینان پہنچائے، بلکہ قبر تو دور کی بات ہے، مرتے وقت اطمینان پہنچائے گی، مرتے وقت اطمینان پہنچائے گی، قبر میں اطمینان پہنچائے گی، کل بروز قیامت اٹھیں گے تو اطمینان پہنچائے گی. اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہماری بخشش و مغفرت کا ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا. تو وہ کتنا پرسکون ہو کر اور مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا. آج موت کو مکروہ سمجھتے ہیں، موت کو مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ موت تو وہ چیز ہے کہ جو ہمارے محبوب اور ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رب عز و جل سے ملاقات کا سبب ہے. کیا ہے؟ ملاقات. اب ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یار نہال بھائی زندگی جو ہے نا ایک عجیب الجھن سی ہو گئی ہے. ذرا میری بات پہ غور کیجئے گا. ایک صاحب نے کل مجھ سے بات کی، یار یہ بھی کام یہ بھی کام، یہ مسئلے وہ مسئلے، یہ جھگڑے یہ فساد، یہ ٹینشنیں یہ بیماریاں یہ سب کچھ. میں نے کہا قبر میں کیا ہوگا؟ قبر کا وہ واقعہ ہے نا جو ہم لوگ مشہور رہے کہ جب بندہ قبر کے سوالات کو جوابات دے چکا ہوگا اور جب چاروں طرف سے عذاب قبر میں آئے گا، ہے نا، آئے گا، اور یہ نیک عمل کیا گئے پرے ہٹ دنیا کی مشقتیں اس نے جھیل لی، اس نے دنیا کی مشقتیں جھیل لی، اب اس کو قیامت تک سکون سے سونے دے. تو پتہ یہ لگا کہ یہ جھمیلے دنیا کے جو ہے دنیا میں رہ کر ہم سے متصل رہیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ گھر کے جھگڑے بھی رہیں گے، بچوں کے جھگڑے بھی رہیں گے، بیماریاں بھی رہیں گی، ٹینشنیں بھی رہیں گی، لوگوں کی شادی بیاہ، موت میت، بیماریاں، یہ سارے ہمارے ساتھ دنیا میں یہ مسائل رہیں گے. مگر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر یہی کہا جائے گا عذاب کو دور ہٹ، اب اس نے دنیا میں مشقتیں بہت جھیل لی، اب اسے تو سکون سے سونے دے. اور پھر یہ حکم ہوتا نا، یہ بھی روایت ہے نا کہ سو جا ایک دلہن کی طرح، سو جا دلہن، جبکہ وہ دولہا ہے، دلہن کہاں سے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو دلہن کی طرح سوتا ہے وہ پرسکون نیند سوتا ہے، پرسکون نیند. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں دیکھیں کہ بندہ صاحب ایمان ہو، تقوی والا ہو، سب سے اہم بات کہ صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول ہو اور رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام شانوں کو دل و جان سے مانتا ہو. اللہ پاک نے واضح اور صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے، جس کے ذریعے تم چلو گے. اب جس کو یہ نور عطا ہو، جس کو یہ نور عطا ہو، تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، وہ کیا باکرامت نہیں ہوگا؟ جواب دیجئے. جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے کہ وہ باکرامت نہیں ہوگا؟ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ شریف حاضری کے لیے تشریف لے گئے نا، تو جو آپ کے ماتھے پر جو نور تھا، اب جو اہل علم ہوتے نا وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنا نور اس بندے کے چہرے پر اس قدر نور ہے، اور تو یہ نور
جو نور ہے یہ نور الہی کا فیضان ہے. کیا ہے یہ نور الہی کا فیضان ہے. اور اس کا شاہد، اس کی گواہ خود قرآن پاک کی آیت ہے، خود اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ جب بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر نور بھی ساتھ چلتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، نور اس کے ساتھ چلتا ہے. اور یہ نور الہی، اللہ اللہ کیا ہے؟ نور الہی. اب بتائیے کیا یہ تمام نور الہی ہمارے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ بتائیے مجھے، غور کیجئے، ذرا غور کیجئے. کیا ہم نے نور کی جگہ اپنے پاس بنائی ہے؟ نہ ہم نے نہیں بنائی ہے، ہم نے بنائی نہیں ہے. ہم نے تو نور تو نہیں بلکہ جو نار سے بنا ہوا ہے، جو مطلب آگ سے بنا ہوا ہے، اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے ہم نے عمل کے ذریعے. بغل گیر ہم اسی سے ہوتے رہتے ہیں، اور جس کے سبب جو ہے وہ ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نور عطا فرماتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مطلب یہ ہے کہ علاقے میں ایک جادوگر آیا، اور وہ جادو سے جو نا وہ مطلب چیزیں اٹھا رہا تھا. کیا اٹھا رہا تھا؟ اٹھا کے دکھا رہا تھا، اپنے کرتب دکھا رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت بھی وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا تو کیا تم میری جوتی بھی اٹھا لو گے یا کھسکا لو گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو نور تھا آپ نے نظر ڈال دی تھی. آپ نے اپنی نالے پاک اتاری، بولا اس کو اٹھا، اور اٹھانے دور کی بات اس کو کھسکا دے ذرا. وہ اتنی کوششیں کرتا رہا، وہ کھسکا نہیں سکا، اٹھا نہیں سکا اس کو. بولا اچھا اب جو تو برتن اٹھا کے دیکھا، برتن اٹھا، تو برتن بھی نہیں اٹھا پا رہا. اور وہ جادو کرتا کافر تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی مطلب اللہ کا سچا کلام ہے، اور دین واقعی دین اسلام سچا ہے. فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑا، مسلمان. اور اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بہت سارے واقعات، اسی طرح اور اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں یار. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں یار اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے یار. تو یہ چہرے کا جو نور ہے یہ نور الہی کا فیضان ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.